फेडरल मिनिस्टर्स और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है और इंटरनेशनली इस पे किताबें भी काफ़ी लिखी गई हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस इशू पे पाकिस्तान में एकेडेमिया ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। इसलिए मैं आज आपके साथ मीडिया ने इसको कैसे कॉन्स्पिरेसी रिजीम चेंज की, इसको डील कैसे किया, मीडिया नैरेटिव्स कैसे बने, वो थोड़ी डिटेल में जाऊंगा और इसका थोड़ा सा आपको एस्पेक्ट्स बताऊंगा लार्जर स्ट्रैटेजिक लेवल पे। लेकिन मैं ये पोस्टर देख रहा था रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, तो मुझे पता लगा कि ये भी राशिद ने ये पेनाफेक्स बनाया है। तो राशिद काफ़ी अच्छे काम करता है, मैं कल PTI में, तो माई क्लैपिंग फॉर हिम। अच्छा, रिजीम चेंज पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो डिसीजन बाय वन स्टेट टू अबैंडन बार्गेनिंग विद अनदर एंड रिमूव द टारगेट स्टेट्स लीडर। PTI की हुकूमत में जब हम ये देखते हैं तो हम खबरें देख रहे थे, मीडिया में आ रही हैं कि जी जो बाइडन जो है वो कॉल नहीं कर रहा, फॉरेन ऑफिस का रब्ता हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंथनी ब्लिंकन से फॉरेन ऑफिस ने रब्ते की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन बिलावल आते हैं, उनके सारे राब्ते हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जब मीडिया की वो खबरें निकाल के देखते हैं तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर और वो लिंकेजेस के ये फैसला वाइट हाउस में हुआ, US NSC में हुआ, और इसका जिक्र अब मीडिया में ये सवाल अभी तक डिबेट नहीं हुआ कि क्या इसका फैसला वहाँ पे हुआ था, नहीं हुआ था। वो साइफर अगर पब्लिक होता है तो उसमें ये सवालात उठेंगे यकीनन कि ये फैसला उस लेवल पे, स्टेट के लेवल पे US स्टेट ने किया, सदर जो बाइडन ने किया। और सदर जो बाइडन जो नियो कॉन्स थे, द प्लान फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा थे, जिसके बाद हमने देखा 2001 के बाद पूरी दुनिया में डिफरेंट रिजीम चेंज ऑपरेशंस बाकायदा तौर पे लॉन्च किए गए। इराक उसकी एक मिसाल है। इंटरनल फैक्टर्स पे जब हम आते हैं, मैं बड़ा ब्रीफ रखूंगा क्योंकि मैं टाइम बताया गया 10 मिनट का है। इंटरनल फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें 7-8 जनरल मुशर्रफ, वॉर अगेंस्ट टेरर, और उसके बाद जब उनकी यूटिलिटी ख़त्म होती है, हमने देखा एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है और उन्हें जाना पड़ता है, हम लॉयर्स मूवमेंट भी देखते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इस सारे अरसे में जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हमारी हुई है, उसमें क्या वाकई हकीकी जमहूरियत हमारी कायम हो सकी क्या, या कि हमेशा हमें एक हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत जो है वो मिली है? और हाइब्रिड जमहूरियत बनती कैसे है? हमेशा एक किंग्स पार्टी होती है। जब आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखते हैं तो जो मैन ऑन हॉर्स बैग हैं, घोड़े जो लोग राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो अच्छे घोड़े रखने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो चीज़ होती है। लेकिन इस सारी चीज़ में एक टाइम फ्रेम बड़ा डिफरेंट आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में, वो आ रहा है 2018 से 2022 का। इस दौरान में अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन भी होती रही। अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन इस तरह के जो पुराने एसेट्स थे, जिन पे करप्शन के मुकदमात थे, उनको भी बचाया जा रहा था। दूसरी तरफ एक हुकूमत कोशिश कर रही थी कि जी हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन करनी है, उसको रोका भी जा रहा था। और अकाउंटेबिलिटी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। और अगर किसी ने इसका एक टाइम फ्रेम निकालना है कि बड़ा अच्छा एहतसाब चल रहा था, सारी चीज़ें वन पेज पे चल रही थी, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मशहूर ज़माना होती है जिसमें पूरी नून लीग की लीडरशिप बैठी होती है और मरीम नवाज़ उसमें एक बड़ी अच्छी बात करती हैं कि चंद अहम लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं। अब माशाल्लाह सारे वफाकी वज़रा काबीना बैठी है, साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं। उसके बाद एहतसाब के मुकदमों का क्या होना शुरू हुआ, उसके बाद क्या डीलें होना शुरू हो गई, उसके बाद नवाज शरीफ भी बाहर गए, उसके बाद केसेस भी स्लो होना शुरू हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। ये वाली सारी चीज़ें थी। मैं मैसेज आ गया कि जी थोड़ा कम करें। रिजीम चेंज जब हुई तो मीडिया की स्ट्रेटजी इसमें क्या थी? मीडिया के 3 Ds इसमें बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। 3D थे, डिस्टर्ब, डिस्क्रेडिट, डिनाई। डिस्टर्ब कैसे करना है? जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान्स बने थे, उसे लॉफेयर के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ज़रिए सेबोटाज करने का बाकायदा तौर पे प्लान बना और उसकी हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस देखी। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी देखनी है तो वो वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, पुलिस वैन वहाँ पे किसके ऑर्डर से गई? शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनसे हम पूछते रहे कि जनाब ये आपने भेजी? वो कहते यार मुझे तो नहीं पता। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉल दे रहा है, पूरा रेड जोन जो है बैरिकेड हो जाता है, कौन हुकूमत चला रहा था, कैसे? तो ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं। हर एक की डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर एक प्लान बना कि जी 3 Ds का एक हिस्सा था डिस्क्रेडिट करना है, इमरान खान को डिस्क्रेडिट करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्रेडिट करना है। और फ्रेमवर्क फॉर इसमें जो न्यूज़ मेकिंग थी, अगर आप रेड जोन फाइल्स उठा के देखें
تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا, یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں, ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں, جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں, نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں, کالمز, ایڈیٹوریلز, اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل, اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے, بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے, جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں, مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے, لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہے, حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے, بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. FIRs چلیں, اب صحافیوں کو چھوڑیں, اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق, اس پہ بھی FIRs ہوئی ہیں اور ملٹیپل FIRs دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ FIRs کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے, کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, PM آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن وہی پرانی تھی. کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر ABC کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں, آج 2-2.25 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں نے کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ PTI. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز PTI کے خلاف بن رہے تھے. ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن PTI نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو PTI کو. آج PTI واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو PTI کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے. لیکن ایک اسٹرینتھ گین ہوئی اس میں, پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے. اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا ہے, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھیں. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کی ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی PTI والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا,
پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں, اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوا ہے. اب رجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر آپ اگلی سلائڈ کریں ذرا, کولن پاول US سیکریٹری آف اسٹیٹ, UN سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. عراق وار ختم ہو گئی, عراق تباہ ہو گیا. یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی, ویلیو تھی, جو آج تک نہیں ملی. میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں. انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز, اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے. اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں, ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے, اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے. تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن. جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے, اسے ویریفائی نہیں کرتے, بہت سی JITs میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے, چلی کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو ویری مچ.